بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس کا دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 185 ہے، جس کا کچھ حصہ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب قدیم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، میں نے جو آیت کریمہ کا حصہ پڑھا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کے صدقے میں مجھے حق کہنے، تیرے بندوں کو حق سننے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آئیے گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے گنبد خضرا کا تصور باندھ کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روایت سنت الاعتکاف. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے دو نور عطا کر دیے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ دو اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا وہ دو نور کون سے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا ایک نور رمضان ایک نور قرآن. اس کی مولا وہ دو اندھیرے کون سے ہیں جن کو تو ان دو نوروں کے ذریعے امت محبوب کو بچائے گا؟ اللہ نے فرمایا ایک قبر کا اندھیرا، دوسرا قیامت کا اندھیرا. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، ماہ رمضان کا عشر رحمت عطا فرمایا اور عشر رحمت عطا فرمانے کے بعد عشر مغفرت سے نوازا. آج الحمدللہ ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے. سوشل میڈیا پر زیادہ اگر آپ اپنا ٹائم پاس کریں گے تو تباہی ملے گی. میں نے بھی کہا ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو تو آپ اس سے بھی ناراض ہو جائیں گے. سب نے کچھ جو زیادہ ہی کچھ سوشل میڈیا پر حاجت اور ضرورت سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں. نماز میں اتنا دل نہیں لگاتے جتنا دل سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں. نماز تراویح میں اتنا دل نہیں لگاتے جتنا دل وہ سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں. تسبیح پڑھنے میں، درود و سلام پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، سبحان اللہ پڑھنے میں، استغفر اللہ پڑھنے میں، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے میں، اور پورے ماہ رمضان اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار یہ دعا پڑھنے میں اتنا دل نہیں لگاتے جتنا دل وہ سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں. جس کی بنیاد پر یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے جمعہ کے شروع ہی میں ان سے کہا آپ سب کو دوسرا جمعہ مبارک ہو. ان کا منہ بننے لگا، وہ اپنا منہ بگاڑنے لگے. کیوں؟ نہ جانے کون سے بکواس مولوی کی انہوں نے تقریر سوشل میڈیا پہ سن لی. تو وہ کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھا جمعہ مبارک ہو جمعہ مبارک ہو. یا ہمارے مسلمانوں میں عجیب سا ٹرینڈ چلا ہوا ہے جس کو دیکھو جمعہ مبارک ہو جمعہ مبارک ہو. تو بھائی صاحب ایسے سوشل میڈیا کے بکواس مولویوں کی بکواس سنو گے تو یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے 14-15 سال سے خدمت کرنے والا عالم یا 14-15 سال سے خدمت کرنے والا امام اب آپ کو فالتو لگنے لگے گا. اس کی باتیں آپ کو بکواس کرنے لگے گی. کیوں؟ آپ نے ایسے کو سنا، اس کا عقیدہ آپ کو معلوم نہیں، اس کا عمل آپ کو معلوم نہیں، کہاں پر رہتا ہے وہ معلوم نہیں، کس جماعت سے تعلق ہے وہ معلوم نہیں، نبی پاک کے بارے میں کتنی بکواسیں کرتا ہے وہ معلوم نہیں، صحابہ کے بارے میں کتنی گستاخیاں بکتا ہے وہ معلوم نہیں، اہل بیت کے بارے میں کتنا چینی گوئیاں کرتا ہے وہ معلوم نہیں. لیکن آپ نے 1 منٹ کی اس کی سنی اور 14-15 سال سے خدمت کرنے والے اپنے مسجد کے امام سے مخالف ہو گئے. کیوں؟ اس بےروبیے کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں اگر اس پاگل کی یہ بات مان لی جائے کہ نبی علیہ السلام نے تو کبھی نہیں فرمایا جمعہ مبارک ہو، آج مسلمانوں میں عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جمعہ مبارک ہو جمعہ مبارک ہو، یہ کہاں سے آ گئی بدعت؟ اس کو ختم کیا جائے. تو میں کہتا ہوں یہ قرآن پاک زبانیں رکھے ہوئے نا، سب سے پہلے ان کو ٹھنڈا کر دیا جائے، ان کو دفن کر دیا جائے اور یہ قرآن نہ پڑھا جائے حضور کی امت میں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں یہ قرآن نہیں تھا. سن لو ایسا، یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے موجود ہے
باقاعدہ چھپا ہوا ہے، جلد میں کاغذ ہے، باقاعدہ لکھ ہے، سب لکھا ہوا ہے نا سب. آقا علیہ السلام والسلام کے ظاہر زمانے میں تو یہ نہیں تھا. پتہ کی بات بتاؤں، اول کلمہ طیب آپ پڑھتے ہیں، دوسرا کلمہ شہادت آپ پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ تمجید ہم آپ پڑھتے ہیں، چوتھا کلمہ استغفار آپ پڑھتے ہیں، ہے نا ماشاءاللہ. چوتھا کلمہ توحید آپ پڑھتے ہیں، پانچواں کلمہ استغفار آپ پڑھتے ہیں، چھٹا کلمہ رد کفر آپ پڑھتے ہیں، ایمان مجمل ایمان مفصل ہم آپ پڑھتے ہیں. یہ جو بکواس ابھی کر رہا تھا نا سوشل میڈیا پر، جس کی باتیں سن کر آپ اپنے امام کے مخالف ہو گئے، اس سے پوچھو، وہ ثابت کر کے بتائے اس کے باپ میں، اس کے دادا میں، پردادا میں، جتنے بھی دم خمیں سب لگا دے اور یہ ثابت کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ کلمے اس ترتیب کے ساتھ تھے نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے تو کبھی نہیں فرمایا جمعہ مبارک ہو یہ مسلمانوں میں عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. سب سے پہلے یہ قرآن جو رکھا ہوا ہے اس کے کہنے کے مطابق یہ ہٹ جانا چاہیے. معاذ استغفر اللہ. جتنے کلمے ہمیں یاد ہیں، ہمارے بچہ مدرسوں میں جا کر کے کلمے یاد کرتے ہیں، ان بچوں کو پابندی لگائی جائے، FIR درج کروا کر کے ان مدرسوں کو بینڈ کیا جائے. جو چیزیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی تو آج ہو رہی ہیں. اس لیے میں نے اپنے شروع ہی میں یہ نقطہ آپ کو پیش کیا، مت بنیے سوشل میڈیا کے دیوانے. وہ آپ کو تباہ کر کے رکھے گا، برباد کر کے رکھے گا. کل تک یہ دور تھا ہمارے بڑے بزرگوں کا کہ جب ان کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوتی تھی تو بچے کا نام لینے کے لیے عالم دین کے پاس جاتے تھے، مفتی اسلام کے پاس جاتے تھے، ہے نا، دین کے داعی کے پاس جاتے تھے، کسی بزرگ کے پاس جاتے تھے کہ حضرت بچے کا نام نکال دیجیے. آج ہمارا ٹرینڈ یہ ہے، بچہ گھر میں ہو گیا، امام کے پاس جائیں گے مگر بعد میں، عالم کے پاس جائیں گے مگر بعد میں، مفتی کے پاس جائیں گے مگر بعد میں. سب سے پہلے کیا گوگل زندہ باد. اپنے بچے کا میں نام رکھنا چاہتا ہوں، یہ نام سوچا اس کی میننگ کیا ہے تو گوگل پہ سرچ کریں گے. جبکہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ گوگل پر آنے والے ناموں کی میننگ 100% صحیح نہیں ہوتی. اس بات کو یاد رکھ لینا. ایک شخص میرے پاس آئے کہ حضرت میرے بچے کا یہ نام رکھا ہے، میں نام بتاؤں نہیں آپ کو، تو حضرت میں نے اپنی بچی کا یہ نام رکھا ہے تو چل جائے گا نا. میں نے کہا کسی عالم صاحب سے پوچھا کہ نہیں عالم نہیں حضرت، اب تو ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہی ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے ماشاءاللہ، اب تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں کلک کیا یہ آ گیا. تو میں نے تو گوگل پہ دیکھ لیا تھا ماشاءاللہ، اور اچھا مانا لگا. اچھا کیا مانا اس کا؟ کہ اس میں لکھتا تھا، اس میں لکھا تھا بیوٹیفل، خوبصورت. میں نے کہا بھی دیکھیے، میں نے ڈکشنری اٹھائی، میں نے یہ گوگل کی تباہکاریاں جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں توبہ کرنے کی، اس سے یہ علماء سے دور ہونے کا نتیجہ وہ نہ جانے آپ کو سوشل میڈیا کہاں پہنچا کر رکھ دے گا. پھر میں نے ڈکشنری نکالی اور وہی نام میں نے سرچ کیا اور اس میں نکال کر ان کو بتایا اس نام کا معنی تھا بھیڑیا. کیا لگا رکھا ہے آپ نے کہ آپ کے گھر میں بھیڑیے کی ولادت ہوئی ہے؟ فوراً توبہ کی بھائی، فوراً توبہ کی ماشاءاللہ انہوں نے، اور اپنا نام، اپنا جو ہے بچے کا نام چینج کیا. خیر عرض ہی کرنا چاہتا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارے در پر ماہ رمضان تشریف لا چکا ہے، اس کی برکتیں لوٹی. اس کے آنے کے باوجود بھی اگر غیر ضروری کاموں میں لگے رہے، فضولیات میں لگے رہے، بلکہ معاذ گناہوں میں لگے رہے، تو بتائیے ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، جو لوگ ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی گناہوں میں انوالو رہتے ہیں، ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی عبادت سے دور بھاگتے ہیں، ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سنو شعب الایمان کی حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں گناہ کا کام کیا اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے اعمال کو برباد کر دے گا. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ماہ رمضان آنے کے باوجود ہم غیبت نہیں کرتے، ماہ رمضان آنے کے باوجود ہم چغلخوری نہیں کرتے، ماہ رمضان آنے کے باوجود کیا ہم گالی نہیں بکتے، ماہ رمضان آنے کے باوجود ماں باپ کا دل نہیں دکھاتے، ماہ رمضان آنے کے باوجود فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے، ماہ رمضان آنے کے باوجود گانے باجے نہیں سنتے، ماہ رمضان آنے کے باوجود اپنی بیوی بچوں کو حرام نہیں کما کر کھلاتے، ماہ رمضان آنے کے باوجود اپنے بیوی بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کر رہے نا، ماہ رمضان آنے کے باوجود گناہوں میں انوالو ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ سنو، ماہ رمضان کے اندر کوئی بندہ ایک گناہ کرے، اونلی ون، ایک گناہ، اللہ تعالیٰ اس کی نحوست کی بنیاد پر اس بندے کے سال بھر کے اعمال برباد کر دے گا. پورا سال بندے نے گزارا تہجد پڑھتے ہوئے، جب پوری دنیا سو رہی تھی یہ بندہ تہجد پڑھ رہا تھا، وہ تہجد ملیا میٹ ہو گئی. پورے سال پہلی صف میں بندے نے 5 وقت کی نماز ادا کی، مگر ماہ رمضان میں ایک گناہ کی نحوست نے وہ ساری 5 وقت کی نمازوں کی جماعت کا ثواب ملیا میٹ کر دیا. پورے سال بیواؤں کی، غریبوں کی، بیماروں کی عیادت کرنے میں، خدمت کرنے میں، سیوا کرنے میں گزاری. آؤٹ پٹ کیا ملا؟
بہت بڑا آؤٹ پٹ ملنے والا تھا، مل بھی چکا تھا اللہ کی طرف سے، مگر وہ ختم کر دیا گیا. کیوں؟ ماہ رمضان میں گناہ کرنے کی وجہ سے. کیا نہیں گناہ کرنا؟ ایک حدیث اور سماعت فرمائے، حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سے سنیے گا، صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ ماہ رمضان کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ تو فرمایا اس میں گناہ کرنا. پھر آگے میرے حضور نے فرمایا جس نے اس مبارک مہینے میں شراب پی یا زنا کیا آنے والے ماہ رمضان تک اللہ اور تمام آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. اور اگر آنے والے رمضان سے پہلے یہ مر گیا، حضور فرماتے ہیں اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم سے بچا سکے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا میرے غلاموں ماہ رمضان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جس طرح اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، بالکل یہی معاملہ گناہوں کا بھی. آپ تو اتنا سنتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کو ماہ رمضان میں 1000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. نفل پڑھو فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرض پڑھو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. ویری رائٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک دم بات بالکل درست ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. مگر اے میرے بھائی تصویر کا ایک رخ پڑھ کر دوسرا ہٹا دینے والے یا اس سے منہ پھیرنے والے دوسرا رخ بھی پڑھا. یہ ماہ رمضان اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں نیکی کرو گے تو ثواب بڑھ کے ملے گا، اور گناہ کرو گے معاذ اللہ عذاب بھی بڑھا کے دیا جائے. اس لیے توبہ کر لیجیے اللہ کے دربار میں. انیس الواعظین میں ایک واقعہ نقل کیا گیا، اور اس واقعے کو میرے مرشد محترم قبلہ سیدی مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 64-65 پر نقل فرمایا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں شارٹ فارم میں، حالانکہ بہت ساری باتیں پڑھ کر کے آیا ہوں کہ آج انشاءاللہ اللہ کے بندوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹائم رہا تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی واقعہ سنیے آپ کہ جو ماہ رمضان آنے کے باوجود گناہ کرتے ہیں، ماہ رمضان آنے کے باوجود نافرمانیوں کا بازار گرم کرتے ہیں، ماہ رمضان آنے کے باوجود اپنی زندگی میں کوئی چین نہیں لاتے، ماہ رمضان آنے کے باوجود ہلڑ بازی میں، گنڈا گردی میں، بس اسی فضولیات اور گناہوں کے کاموں میں معاذ اللہ زندگی گزارتے ہیں. سنو، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ کوفہ کے قبرستان چلے گئے فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے، زیارت قبور کے لیے. تو آپ نے قبرستان میں ایک تازہ قبر دیکھی، تو مولا علی کے دل میں خیال آیا کہ کاش اللہ ایسا کرم کر دے کہ اس تازہ قبر میں ابھی مرحوم کیا کر رہا ہے، کس کنڈیشن میں ہے، یہ میں دیکھ لوں. ہاتھ اٹھائے رب قدیر کی بارگاہ میں اور عرض کیا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تازہ قبر میں دفن ہونے والے مردے کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یا کیا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے. کس نے دعا کی؟ باب العلم نے. کس نے دعا کی؟ حسنین کریمین کے بابا جان نے. مولا علی نے. دعا کیسے قبول نہیں ہوتی؟ ہو گئی قبول، ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے اور اس قبر کے مردے کے درمیان جتنے پردے تھے سب اٹھا دیے. جب سارے پردے اٹھ گئے نا تو مولا علی نے ایک دردناک منظر اس قبر میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ وہ جو قبر کا مردہ تھا نا وہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا، عذاب الہی میں گرفتار تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. جب اس نے حضرت مولا علی کو دیکھا نا تو کہنے لگا یا علی انا حریق فی النار و غریق فی النار. علی مجھے بچاؤ، میں آگ میں ڈوبا ہوں، آگ مجھے جلا رہی ہے. جیسے حضرت مولا علی نے دل ہلا دینے والا ایک منظر دیکھا، آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو بخش دے، اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے میرے مولا، اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے مولا، معاف کر دے. حضرت مولا علی دعا کر رہے دیکھو، لیکن ہونا ہی چاہیے تھا نا. ہمارا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے ایک ہی بار مولا سے کہا اور ابھی وہ دعا قبول ہو جائے اور کام ہو جائے اور اس کا عذاب ختم ہو جائے. لیکن سنو اے ماہ رمضان پانے والوں تم بھی سنو، اے ماہ رمضان میں تراویح پڑھنے والوں تم بھی سنو، اے ماہ رمضان کے پابندی سے روزے رکھنے والوں تم بھی سنو، اے ماہ رمضان میں تہجد کی پابندی کرنے والوں تم بھی سنو، اے ماہ رمضان میں توبہ استغفار کرنے والوں تم بھی سنو، اے ماہ رمضان سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے والوں تم بھی سنو. جب مولا کائنات علی مرتضیٰ نے مولا کے دربار میں کہا یا اللہ اس کو بخش دے، بیچارہ کتنا عذاب برداشت کر رہا ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا عذاب، اللہ اس کو بخش دے، میں تیری بارگاہ میں سفارش کر رہا ہوں. جب حضرت مولا علی نے مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کی نا، اللہ کا جواب کیا آیا سنو، ریپلائی آتا ہے. اللہ فرماتا علی اس کے لیے سفارش مت کرو، اس بدبخت کے لیے سفارش مت کرو، یہ وہ بدنصیب ہے جو ماہ رمضان پانے کے باوجود گناہوں میں انوالو رہتا تھا، ماہ رمضان میں گناہ کرتا تھا،
فرمایا اللہ نے دن کو روزہ تو رکھ لیتا مگر راتیں گناہوں میں گزارتا. حضرت علی نے جب یہ سنا کہ اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے تو مولا علی روتے روتے سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ میری لاش تیرے ہاتھ ہے مولا, اس نے بڑی امیدوں کے ساتھ مجھے پکارا ہے, اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. جب بہت دیر تک مولا علی روتے رہے گریہ وزاری کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے اور رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کہنے لگے مولا اس کو معاف کر دے, میری لاش تیرے ہاتھ ہے. تب اللہ نے فرمایا آخر میں اے علی ٹھیک ہے, ہم نے تمہاری شکستہ دلی کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. اسی وقت اس مردے سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. یقیناً اس واقعے کے اندر مولا کائنات علی مرتضیٰ کا اسٹیٹس صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے کتنی بلند و بالا شان آپ کو عطا فرمائی. دعا کر رہے ہیں تو اس کا عذاب ختم ہو رہا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ ماہ رمضان کی ناقدری کرنے والوں کو قبر کے اندر کتنے بھیانک عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے. یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کے اندر بعض اللہ منہمک رہنے والوں کو اللہ قبر میں کتنا خطرناک عذاب دیتا ہے. کیا اب بھی ہم توبہ نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم ماہ رمضان کی قدر نہیں سمجھیں گے؟ کیا اب بھی ہم ماہ رمضان سے پیار جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کریں گے؟ جب ماہ رمضان نہیں آیا تھا نا تو میں نے اس سے پہلے والے جمعہ کو یہ بات کہی تھی, آپ کو یاد ہوگی آج بھی, کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے, ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے, ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ہمارے مہمان کا دل ٹوٹ جائے. ہم بہت دھیرے بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھتے کہ یار ہمارے مہمان کے آرام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. یہ جو آیا ہے 1 مہینے کا, یہ کس کا مہمان ہے؟ آپ کا مہمان ہے نہیں. حدیث شریف میں اس کو ضیف الرحمان کہا گیا ہے. یہ رحمان کا مہمان ہے, اللہ کا مہمان ہے. اپنے مہمان کے ساتھ آپ اتنا سواگتم والا, خیر مقدم والا, ویلکم والا معاملہ کرتے ہیں, رحمان کے مہمان کے ساتھ آپ کا اور ہمارا کیا رویہ ذرا سوچ لیجیے. میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان بھی شفاعت کرے گا, قرآن بھی شفاعت کرے گا. رمضان کہے گا مولا اسے دن کے وقت میں نے کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا. قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات سونے سے باز رکھا, ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرما کر اس بندے کو جنت عطا کر دے گا. تو جو ماہ رمضان ہماری شفاعت کروانے کے لیے ہے اس کا ہم دل توڑ رہے ہیں, فضولیات میں گناہوں میں اجازت کر کے پلان بنا رہے ہیں. ابھی سے عید کے بعد وہاں جانا ہے گناہوں کے اڈے پر, وہاں جانا ہے پکنک کے لیے جہاں بے پردہ لڑکیاں ہوں گی. کہ یہ سب چیزیں ماہ رمضان کو نہیں پتہ چل رہی کہ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچئے کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں مراد؟ مت کیجیے اس اپنے آپ کے ساتھ. ماہ رمضان جب ناراض ہو کر چلا گیا نا, تو صحیح بتا رہا ہوں, جس سے ماہ رمضان ناراض ہو کر چلا گیا اس سے بڑا بدنصیب ہوئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا. اور جس سے ماہ رمضان خوش ہو کر کے چلا گیا, لکھ کے رکھ لینا, پوری دنیا کے اندر اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا. کوشش یہ کیجیے کہ اللہ کا یہ مہمان ماہ رمضان سے خوش ہو کر کے جائے تو رب کی بارگاہ میں جائے اور ہمارا نام نہیں, اللہ ایک تیرا بندہ تھا, حسن رضا تھا, وہ تو مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. جب میں اس کے پاس گیا اس نے میرے اندر تیری کوئی نافرمانی نہیں کی. جب میں اس کے پاس گیا اس نے میرا بہت ادب کیا, مجھے پل پل اس نے یاد رکھا, میرا خیال کرتا رہا. جب میرے اندر سحری افطاری کا ٹائم آتا تھا تو وہ ہاتھ اٹھا کر رونے لگتا تھا اور تیری بارگاہ میں میرا وسیلہ دے دے کر دعا کرتا تھا. یا اللہ میں اس کو دیکھتا تھا, وہ ماہ رمضان کے اندر میرے اندر تراویح کا بڑا اہتمام کرتا تھا. میں اس کو دیکھتا تھا, یا اللہ اس کی کوئی نماز میرے اندر قضا نہیں ہوئی, قضا ہونے کی تو بہت دور کی بات ہے. یا اللہ اس کی جماعت تک ترک نہیں ہوئی. یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اللہ کتنا خوش ہوگا. ماہ رمضان اس کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو کیا ابھی توبہ نہیں کرے گی؟ میں معافی چاہ کے ایک بات پھر کہہ رہا ہوں, جس بات سے آپ کا دل بار بار توڑتا ہوں میں, لیکن دل مت توڑا کریے, میری بات نہیں ہے, یہ ہمارے آقا کی بات ہے. وہ کیا؟ یہ داڑھی شریف. کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے پورے ماہ رمضان ماشاءاللہ وہ ہاتھ تک نہیں لگائیں گے, لیکن پلاننگ میں یہ رہے گا, فیوچر پلاننگ میں جیسے عید کا چاند نظر آئے گا کاٹ ڈالیں گے. آپ کی یہ نیت بھی ماہ رمضان کو پتا ہے. ماہ رمضان سے پیار ہے نا, بہت پیار ہے, توبہ کر لیجیے اس سے. اللہ کے جتنے نبی ہوئے لکھ کے رکھنا اس کو, جھوٹ ثابت ہو جائے آپ کے پراپر جے پور کا ہوں, مسجد کا ہوں, محلہ ننیہار بھی ہے میرا, گدیہار بھی ہے میرا, سسرال بھی ہے, جب چاہے آ کے مجھے پکڑنا, اگر بات غلط ہو جائے. سنو غور سے, اللہ کے کوئی نبی ایسے نہیں ہوئے جو بغیر داڑھی والے تھے, اللہ کے کوئی ولی ایسے نہیں تھے جو بغیر داڑھی والے تھے, کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جو بغیر داڑھی والے تھے. بغیر داڑھی والے سے مراد کہ جو معذرت داڑھی آئی اور اس کو کٹایا انہوں نے,
کچھ اللہ کی وجہ سے ہوئے جن کی قدرت کی طور پر داڑھی تھی نہیں, مطلب نکلی ہی نہیں تھی اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کی حکمت تھی, داڑھی تھی نہیں, اور اس میں کوئی دقت والی بات بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا شخص مصلی پر کھڑا ہو جائے جو نماز پڑھانے کا کے قابل ہو اور اس کے اندر شرطیں پائی جاتی ہوں اور وہ نماز پڑھائے مگر اس کی داڑھی نہ ہو, داڑھی نہ ہونے سے مراد اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر نکلی نہیں ہے لیکن وہ نماز پڑھانے کا اہل بالغ ہے, اللہ اکبر, نماز پڑھی اس کے پیچھے 100% آپ کی نماز ہوگی. لیکن ایسا بندہ داڑھی تو نکلی, داڑھی کٹاتا ہے یا ایک دوسرے سے گھٹاتا ہے, اب وہ کھڑا ہو کے بتا دے, یہاں پر ہو کے بتا کھڑا, اسلام اس کو پیچھے دھکیل دے گا. کیوں؟ یہاں پر جو کھڑا ہوگا نا اس کا فاسق مولد نہ ہونا ضروری ہے. اور یہ داڑھی کٹانے والے, کتے سے گھٹانے والے, ہمارا دین اسلام ان کو فاسق مولد کہتا ہے. اور ایسا فاسق مولد کہ عید کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا, اگر کوئی ایسا شخص داڑھی کٹانے والا یا کتے سے گھٹانے والا اگر قاضی کے پاس جا کے شہادت دینا, ارے حضرت قاضی صاحب میں نے چاند دیکھا, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, قرآن پاک رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں نے چاند دیکھا ہے, آپ کر دو, اعلان کر دو اور شہر میں کہ چاند ہو گیا. قاضی صاحب اس کی خبر ماننی یہ ناجائز ہے, دھیان رکھنا اس بات کو. دیکھو اتنی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, اسی لیے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں, ہمارے جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح میں گواہ رکھے جاتے ہیں. تو ایک بات دھیان سے سن لینا, ہمارے یہاں جب نکاح ہوا تو گواہ رکھے جاتے ہیں, کم سے کم 2 گواہ ہوتے ہیں نا بھائی, رجسٹر میں باقاعدہ نام چڑھایا جاتا ہے ان کا, ہاں آپ کا نام پہلے گواہ ہے, یہ آپ کا نام دوسرے گواہ ہے. ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ وہ نیک پرہیزگار ہو, باشرع ہو, نمازی ہو, ضروری نہیں ہے. اگر کوئی داڑھی کٹانے والا, حضور کی سنت کی توہین کرنے والا, کٹا کے گندی نالی میں بہانے والا بھی اگر آ جائے نا, بن جائے گواہ, نکل تب بھی ہو جائے گا. اگر ایک بات یہاں یہ سن لو, اللہ نہ کرے کل کو دلہا دلہن کے درمیان کوئی مسٹیک ہو گئی, یہ بات سمجھ لیں, لڑائی ہو گئی, آنا کھانی ہو گئی, اونچ نیچ ہو گئی, اور اس وقت ان دونوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ کر دیا, مان کے پرسنٹ بتا رہا ہوں مثال دے کر, دونوں میں سے کسی نے دعویٰ کر دیا کہ اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. شوہر کہہ رہا ہے میری بیوی نہیں ہے, اور بیوی کہ میرا شوہر ہی نہیں ہے, میں اس کو جانتے نہیں ہوں. اس وقت اب ضرورت پڑے گی گواہوں کی. ارے یار وہ بات آگے بڑھ گئی, یہ تو رشتہ ہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, اتنا ٹائم کو گزر گیا, اور جناب صاحب کہہ رہے ہیں میری بیوی نہیں ہے, اور یہ جنابہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نہیں ہے, اب کیا کریں تو کیا کریں. ارے کوئی گواہ ہے کہ نہیں ہے بھائی, ارے نکاح کا گواہ کون بنا تھا, یہ دونوں شوہر بیوی ہے, ان کا میاں بیوی ہے, تعلق قائم ہے ان کا, ارے کوئی گواہی تو دو. اب اگر وہی شخص آ رہے ہیں حضور کی سنت کی توہین کرنے والے اور مزار مبارک میں میرے آقا کو روزانہ رلانے والے یا ہفتے میں رلانے والے, اگر وہ آ رہے ہیں نا, مجھے تو آپ ایک کمرے میں بند کر دو, اگر میری بات اچھی نہ لگے تو. اسلام کی تو بات مانو گے نا, اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اسلام کی بات مانو گے, کیونکہ اسلام ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ہمیں, الحمدللہ. یہی تو اسلام ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گا. وہ دونوں لائے گئے, جب لڑائی ہوئی تو وہ دونوں لائے گئے, اور قاضی صاحب کے پاس ان کو پیش کیا گیا کہ حضرت السلام علیکم, یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ 2023 میں ان کا نکاح ہوا تھا, اور یہ دونوں میاں بیوی ہیں, باقاعدہ ان کے سگنیچر بھی. حضرت دیکھو یہ رہا نکاح نامہ, دیکھو ان دونوں کی سگنیچر, ان بھائی کا نام ملو آئیے اور ان کا نام بلو آئیے, دیکھ لیجیے امام صاحب. قاضی صاحب دیکھے نا, بھلے سگنیچر دونوں کے دونوں سامنے لائے گئے, اس کے باوجود بھی دونوں کی گواہی نہیں مانی جا سکتی. کیوں؟ اسلام نے ان کو ایک لقب دیا ہے مردود الشہادہ. پڑھ لو بارے شریعت کیا ہے, مردود الشہادہ, مطلب ان کی گواہی ایکسپٹ نہیں ہے اسلام کو, نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فاسق مولن ہے, اور فاسق مولن کی گواہی مانی نہیں جائے گی اسلام میں. اب آپ سمجھیے, اگر میری اس بات سے ناراض ہو رہے تو دیکھو میرا تو کیا جائے گا, بتا میرا کیا جائے گا, بتا کہ میں یہاں سے امامت سے ہٹ جاؤں گا, یا میری روزی روٹی بند ہو جائے گی, یا میں ذلیل ہو جاؤں گا, یا دنیا مجھے تانے ماری, کیا ہو جائے گا میرا بات اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے. اور میں کون سے اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں یار, میں تو آپ کے اور میرے اسلام کی بات بتا رہا ہوں. مان لیجیے پلیز, مرنا مجھے بھی ہے, مرنا اپنی بھی ہے. ہوئے نام اور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی لو جمع کیسے کیسے. اس لیے اللہ کے بعد اللہ کی طرف توبہ کرو. اور ایک بات سنو, جن حضرات کی پہلے داڑھی نہیں تھی, کٹاتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ, لیکن آج الحمدللہ حضور کی سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی سجا دی کہ چہرے چمک رہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. مگر ایسے لوگ اگر مجھے سن رہے ہیں تو اس بات کو دھیان سے سن لو, صرف داڑھی رکھنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا. آپ نے ماشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی رکھ دیا, حالانکہ پہلے کٹاتے تھے, حضور کی سنت کی توہین کرتے تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ, گندی نالی میں بہاتے تھے, اور لیکن آپ آج ماشاءاللہ آپ کی چہرے پر ایک مٹھی داڑھی حضور کی سنت کے مطابق, اس سے گناہ معاف نہیں ہوگا. یاد رکھنا, گناہ معاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں توبہ کریں.
کہ اللہ آج تک جو میں نے یہ گناہ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کی، اس کا اپمان کیا، اس کو غلطی نام میں بہایا، یا اللہ میں تیرے دربار میں سچی توبہ کرتا ہوں، میری حضور کی محبت میں گردن کل کٹے آج کٹ جائے یہ تو منظور ہے، مگر حضور کی محبت میں نہ داڑھی تو کٹے گی نہ ایک مٹھی سے کٹے گی. یہ تہیہ ہونا چاہیے. اگر آپ حضرات میں سے تیار ہیں نا تو دل میں ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ کون کون نہیں، آپ خالی دل میں تہیہ کر لیں. رمضان سب جان رہا ہے کیا سوچ کے بیٹھا ہے، تو ماہ رمضان کو خالی بتا دیا، دل میں سوچ رہے کہ تو ماہ رمضان مجھے پتہ چل جائے گا اللہ کے عطا سے، تو ماہ رمضان جا کے اللہ کی بارگاہ میں کی سفارش کر دے گا. پھر دیکھو وہ نورانی داڑھی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان کی خوشی کے صدقے میں آپ کو اپنی شفاعت سے نواز دیں گے. جڑا پار ہو جائے گا. تو دنیا کے چکر میں مت رہو، یہ دنیا وہ دنیا. کل تک سرائی نہیں ہوئی تھی تو کہتے تھے نا میں داڑھی رکھ لو، میں ابھی نہیں، اب میری سرائی ہو جائے، ہو گئی سرائی، اچھا اب رکھ لو، ہاں تھوڑی سی شادی ہو جائے، تھوڑی سی شادی بھی ہو گئی، اچھا اب رکھ لو بھائی، حضرت تھوڑا سا ٹائم دیجیے مجھے، تھوڑا بچے ہو گئے. اس سوچ وچار میں زندگی گزر رہی ہے. نہ جانے کتنے لوگ آپ کو ایسے قبرستان کی قبروں میں لیٹے ملیں گے جن کا یہ مقصد تھا آج میں کل توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا. اسی سوچ وچار میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، روح قبض کر کے لے گئے، موقع ہی نہیں ملا ان کو توبہ کرنے. سوچ رہے تھے خالی کل توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے. اللہ نے کتنے پرسوں کی بات ہے، امرت پوری میں ہمارے دعوت اسلامی کے بڑے مبلغ تھے، پورے امرت پوری علاقے کے نگران تھے وہ دعوت اسلامی کی طرف سے، سلیم بھائی. ان کا دیکھو کیسے انتقال ہوا، سحری کی ماشاءاللہ روزہ رکھا انہوں نے، پھر نماز فجر کے لیے مسجد چلے گئے. طبیعت خراب ہوئی، بیٹے کو فون کیا، بیٹا گیا کہ پاپا ہاسپٹل لے کے چلوں یا گھر چلو گے، کہ میرا ہاسپٹل لے کے چل. ایس ایم ایس لے کر گئے، پورے راستے کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوں. بیٹا پوچھ رہا پاپا تکلیف زیادہ ہو تو بتاؤ نا، کچھ بول نہیں رہے، صرف کلمہ شریف، صرف کلمہ شریف، صرف کلمہ شریف، اور میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں غوث پاک کا مرید. یہ کہتے کہتے ایس ایم ایس کی جب قریب پہنچے تو ٹانگیں انہوں نے لمبی کر دی، مطلب وہیں ان کا دم آخر ہو گیا. اندر لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آنے میں دیر ہو گئی ہے، انتقال کر رہے ہیں. شاید سلیم بھائی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ 11واں روزہ میرا آخری روزہ ہوگا. نہ ان کے گھر والوں کو پتا تھا، نہ ہمیں پتا تھا، کسی کو پتا نہیں. موت ایسے آتی اچانک آ جاتی ہے. پلیز سچی توبہ کرنے میں بھی اور آپ بھی خوش کر دے رمضان کو اور اس کے صدقے رحمان کو. بیڑا پار ہے یہاں بھی اور انشاءاللہ وہاں بھی. 5 عبادتیں ایسی ہیں خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں جو اسپیشلی طور پر کی جاتی ہیں. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کی دوسری جلد میں باقاعدہ لکھا ہے کہ 5 عبادتیں ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ کی جاتی ہے. نمبر 1 روزہ، نمبر 2 تراویح، نمبر 3 تلاوت قرآن، نمبر 4 شب قدر کی عبادات، اور نمبر 5 اعتکاف. سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں. روزے کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت خالی میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت روزے داروں کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. ان کے لیے اللہ کے عرش کے سائے میں دسترخوان لگایا جائے گا جس پر بیٹھ کر کے وہ کھا پی رہیں گے، اور دوسرے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کی مشقت میں مبتلا ہوں گے. تو روزہ رکھنے والوں مبارک ہو ماشاءاللہ، آپ کے لیے کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں دسترخوان لگے گا اور وہاں انشاءاللہ خود کھاؤ گے پیو گے. دوسرے لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ حساب کتاب میں لگ رہے ہوں گے. یہ روزے داروں کا اسٹیٹس ہے. اچھا اسی طریقے سے تراویح، یہ بہت بڑی عبادت ہے ماہ رمضان کی. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے تراویح ادا کرنا سنت موقع ہے. پورے ماہ رمضان 10 دن کی پڑھنی کو چھٹی ہو گئی، چھٹی نہیں ہوئی، پورے ماہ رمضان جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آیا. 29 کو آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 30 تک آپ کو یہ ماہ رمضان کی تراویح ادا کرنی ہے. یہ سنت موقع ہے، پورے مہینے کے لیے یاد رکھیے گا. اور فضیلت کتنی بڑی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اسے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا. اور اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ہر سجدے کے بدلے ایک ایسا درخت لگائے گا جس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک دوڑتا رہے. اتنا بڑا درخت. اب مجھے کبھی کبھی سوچتا ہوں جب درخت اتنا بڑا ہے اس بڑے رب کی عطا سے، جب جنت کا درخت اتنا بڑا ہے تو جنت کتنی بڑی ہوگی. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کیجیے. اور تیاری کیسے کریں گے؟ اسی لیے اللہ نے ان کو مہینہ عطا فرمایا ماہ رمضان. خوب تراویح پابندی سے پڑھیے اور دل جمعی کے ساتھ پڑھیے، دل لگا کر رو لگا کر. اس لیے نہیں ارے یار اللہ
اس لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر دل میں یہ نیت ہوگی نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور ماہ رمضان مجھ سے خوش ہو کر کے جائے, میرے آقا علیہ السلام کی سنت ادا ہو اور میرے آقا مجھ سے خوش ہو جائے, پھر دیکھنا نماز تراویح کا لطف ہی الگ ہوگا انشاءاللہ. تیسری عبادت کیا بتائی تھی؟ تلاوت قرآن. ماہ رمضان میں ہمارے آقا کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے, یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں ماہ رمضان میں آتے اور آقا علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. چوتھی عبادت ہے شب قدر کی عبادت. ویسے تو شب قدر کا تعین حدیث میں یوں نہیں کیا گیا کہ لوگ اس کو تلاش کریں, پورے ماہ رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی, اس کے الگ الگ اقوال اور علماء کرام کے, خاص طور سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ماہ رمضان کو تلاش کرنے کا حکم ہے کہ اس میں خوب زیادہ عبادت کرو. ہو سکتا ہے 21 کو شب قدر ہو جائے, 23 کو ہو جائے, 25 کو ہو جائے, 27 کو ہو جائے, 29 کو ہو جائے. زیادہ تر علماء کا قول یہ ہے کہ زیادہ چانس ہوتا ہے 27ویں کا. خیر تو ہمیں شب قدر میں خوب عبادت کرنی ہے. اور آخری جو 5ویں عبادت ہے ماہ رمضان کو اعتکاف. ماشاءاللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس نے اعتکاف کیا ماہ رمضان میں 10 دن کا, وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج کیے 2 عمرے کیے. ہمارے آقا علیہ السلام سے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ثابت ہے, اور آخری عشرے کا اعتکاف تو میرے آقا بہت اہتمام سے فرمایا کرتے تھے, اس کا بہت انتظام فرماتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے. ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہوں گا, برائے مہربانی کو سمجھیے گا. زکات دینے والے کہاں ہیں؟ اچھا بیٹھیں گے ماشاءاللہ. ذرا آپ حضرات خاص طور سے توجہ دیجیے. اس بیوہ کو زکات دے دینا. ارے یار وہ نا فلاں بھائی وہ گھر کے مکھیا وہی ہے, گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, تو یار ان کو زکات دے دینا. یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مقدس میں جن لوگوں کی لسٹ بیان ہوئی ہے نا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وغیرہ وغیرہ, ان 7 سلیکٹڈ لوگوں کو زکات دی جائے گی تو زکات ادا ہوگی. ان میں بیوہ کا ذکر نہیں ہے, ان میں بیمار کا ذکر نہیں ہے. تو یاد رکھنا زکات کی حقدار بننے کے لیے بیوہ ہونا ضروری نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ اس کا جو تھا مطلب یہاں اس کا شوہر تھا وہ چلا گیا دنیا سے, تو اس کا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو زکات دے دو. ہماری زیادہ تر اسلامی بہنیں وہ ہوتی ہیں جن کے پاس باقاعدہ سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں, اور کئی اسلامی بہنوں کے پاس تو اتنی سونے چاندی کی زیورات ہوتی ہیں کہ ان پر خود زکات فرض ہوتی ہے. اب آپ ان کو زکات دو گے کیا؟ امام صاحب تو منع کرو مدد کرنے کے لیے, غلط سوچ رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں خوب مدد کرو اس بیوہ کی, نفلی صدقے کے ذریعے مدد کرو, اس طرح اللہ کے لیے مدد کرو. زکات اور فطرہ وہاں نہیں لگے گا آپ کا. ہاں جس بیوہ عورت کے لیے آپ کو کنفرم پتا ہے کہ اس کے پاس سونا چاندی ہے نہیں, پتا پکا اس پہ صدقہ فطری بھی واجب نہیں ہے, تو آپ میری طرف سے اس کو کتنا دے رہے ہیں, 1200 روپے, اس کو 1500 دے دینا, میری طرف 300 اور بڑھا دو, 100% زکات ادا ہوگی آپ کی. لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہماری اسلامی ماں بہنوں کے پاس ہوتے زیورات, اب جس کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں وہاں زکات ہوگی تو کہاں ادا ہوگی؟ تو نفلی صدقات کے ذریعے بیواؤں کی مدد کرے, خوب مدد کرے, بھر بھر کے دے, اللہ آپ کو خوب نوازے گا یہاں بھی اور وہاں بھی. اسی طریقے سے گھر کا کوئی مکھیا بیمار ہو گیا, کینسر کی بیماری میں پڑا ہوا بستر پہ, اب کوئی گھر کا کمانے والا نہیں, چلو یار اس کو زکات دے دیتا ہوں, جسٹ 1 منٹ, کہاں زکات دینے جا رہے ہو؟ اس بھائی کی لاہوری کھو میں 100 گز زمین پڑی ہوئی ہے, اس بیس پر وہ صاحب نصاب ہے, کم از کم زکات تو ہوگی. اس کا پورا علاج کرا دو آپ کینسر کا, چاہے ایس ایم ایس میں کراؤ چاہے ٹونگیا میں کراؤ, سرکاری میں کراؤ پرائیویٹ میں کراؤ, آپ کی مرضی کی بات ہے, پورا خرچہ آپ اٹھا لو, مگر وہاں آپ کی زکات نہیں لگے گی, وہ زکات حقدار ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بیمار آپ کی نظر میں ایسا ہے کہ اگر وہ واقعی میں زکات حقدار ہے, اس کے بعد کوئی لوٹری ہے نہ LIC ہے نہ جناب کوئی اکاؤنٹ ہے اس کا, اور اکاؤنٹ ہے تو اس کے بعد 5-6 ہزار روپے پڑے ہوئے, اگر واقعی میں کوئی ایسا بندہ ہو آپ کی نظر میں تو ٹھیک ہے, کتنا دے رہے ہیں اس کو, 3000 4,000 دے دینا, میری طرف سے اور بڑھا دینا, 100% زکات ہو جائے گی. لیکن جو بندہ زکات کا حقدار ہے ہی نہیں, آپ تو آگے بند کر کے جا رہا ہو, سال میں ماہ رمضان کے اندر تو زکات نکالتے ہو, وہ بھی برباد ہو گئی, تو بچا کیا؟ حضرت تھوڑا سمجھنے میں دقت آ رہی ہے, تو اسی لیے کہتا ہوں اثر بات بیٹھا کرو, مسجد میں بیان ہوتا ہے نا مسائل کا, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ماشاءاللہ. خیر اب آپ بات نہیں مانتے تو کیا کریں, ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں بھائی. اب ایسے میں بندوں کو کھڑا کر دیں کہ بند کر دو شٹر, کوئی باہر نہیں آنے پائے, پہلے بیان سنیں گے ہمارا, ایسے تو نہیں ہے. وہ سب اللہ جس کو بٹھاتا ہے وہ بیٹھتا ہے, باقی کئی لوگ بیزی بھی ہوتے ہیں. چلے گئے, میں آپ حضرات کے سامنے 2 اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ, ہر کام میں برکت, ہر ماشاءاللہ جو بھی نیکی کرے گے برکت ثواب ملے گا. برائے مہربانی اپنے حقدار رشتہ داروں کو سب سے پہلے زکات دیجیے, کہیں اور نہیں. اپنے حقدار رشتہ دار مطلب سب سے پہلے اپنے سگے بھائی بہن کو دیکھیے وہ حقدار ہیں کہ نہیں, ان کو دیجیے. اگر آپ کے رشتہ دار میں حقدار نہیں ہے ماشاءاللہ, سب کو اللہ نے نواز رکھا,
تو اس کے بعد میں آپ کو ترغیب دلاؤں گا دعوت اسلامی کے لیے. آج دعوت اسلامی کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی میں اپنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر جو صدقات دیا جاتے ہیں ان کا جو بینیفٹ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ غریب کے ہاتھ پیسہ جاتا ہے 100% زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اس کے ساتھ پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا دین جو اتنی ترقی کر رہا ہے, دعوت اسلامی کے ذریعے اتنا کام بڑھ رہا ہے, اس میں آپ کا ہی پیسہ بھی شامل ہوگا. ہم امام نہیں بن پائے, عالم نہیں بن پائے, حافظ قاری مفتی نہیں بن پائے, مگر دعوت اسلامی سب کچھ کر رہی ہے, تو آپ کا ڈونیشن اگر اس میں شامل ہو گیا تو آپ سوچیے کتنا بیڑا پار ہوگا. تو انشاءاللہ جب جاتے جاتے آپ مسجد کے باہر اسٹال لگتا ہے وہاں رابطہ کریں, اور خاص طور سے مجھ سے جو اسلامی ورثہ ملاقات کرتے میں ان سے گزارش کروں گا آئیں ملاقات کریں, جو بھی آپ دینا چاہیں دعوت اسلامی کے لیے دل کھول کر دیں اور رسید بھی ضرور حاصل کریں. اور ایک اعلان آخر میں یہ ہے, آپ حضرات 14 سال سے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں, میری عادت کیا ہے, ہر مدرسے کے آنے والے کا میں اعلان نہیں کرتا ہی ہوں. میں اتنی منت سمجھنے کے امام صاحب خالی آپ ایک دو جملے بول دیں گے مجھے سمجھ جائیں گے امام صاحب تھوڑا سا, میں نہیں کرتا. ویسا میں آپ کو جانتا ہوں کہ تو کہاں سے اعلان کرتا ہوں, یار پاگل سمجھ رہا ہے کیا. میں خاص طور سے انہیں 2 3 4 افراد کے لیے اعلان کرتا ہوں جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, اپنے مسجد میں سال رمضان میں آتے ہیں, انہیں میں ہمارے استاد محترم جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے اور اس پد پر بٹھایا ہے. میرے 135 ٹیچر سے ماشاءاللہ, ان میں ایک حضرت مولانا شاہد اختر مصباحی صاحب قبلہ بھی جو اس وقت آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہر سال آپ حضرات کے پاس آتے ہیں. میں گزارش کروں گا حضرت کے ادارے کا تعاون کرے, چونکہ میں خود اس میں گیا ہوں, مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے, اس لیے اگر مجھ پر وشواس ہے آپ کو وہ ہے ماشاءاللہ تبھی تو نماز پڑھنے آتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے استاد صاحب یہاں موجود ہیں, تو انشاءاللہ نماز جمعہ میں جانے لگیں گے تو گیٹ پر ہمارے حاجی مظفر بھائی جو تکبیر کہتے ہیں یہ کھڑے ہوں گے, اور حضرت بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے. آپ حضرات مسافہ بھی کریں, ملاقات بھی کریں, اور اپنی طرف سے ان کے ادارے کے لیے جو بھی زکوٰۃ فطر دینا چاہیں, صدقات دینا چاہیں, ضرور انشاءاللہ مدد کریں, اور جو رسید حاصل کرنا چاہیں ضرور رسید بھی حاصل کریں. اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں دن 11ویں 12ویں رات تک کی عطا فرمائے.